ذرا سوچیں، 600 سال، 3 برے اعظم اور حکمران، صرف ایک خاندان، یہ سلطنت عثمانیہ کی حیرت انگیز کہانی ہے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پورے 600 سالوں میں عثمان کے خاندان سے جی ہاں کل 36 سلطان تخت پر بیٹھے، اور ہر ایک کی اپنی کہانی تھی۔ ہر ایک نے سلطنت پر اپنی چھاپ چھوڑی۔ یہ بات واقعی سوچنے والی ہے نا؟ ایک ہی خاندان نسل در نسل 600 سال تک دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک پر راج کرتا رہا۔ کمال ہے۔ تو آج ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم عثمان خاندان کی شروعات دیکھیں گے، پھر یہ جانیں گے کہ انہوں نے یہ عظیم سلطنت کیسے کھڑی کی، اس کے سنہرے دور پر بات کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ کیسے حالات بدلے اور انتشار پھیلا، اور پھر سلطنت کے طویل زوال سے ہوتے ہوئے ہم اس کہانی کو وہاں ختم کریں گے جہاں یہ 600 سالہ سلطانی ایک جمہوریہ میں بدل گئی۔ تو یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے عثمان اول سے۔ وہ ایک چھوٹی سی ریاست کے سردار تھے، لیکن ان کے خواب بہت بڑے تھے۔ انہوں نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جس نے آگے چل کر تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ اچھا، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عثمانی سلطان کوئی عام بادشاہ نہیں تھا۔ اس کے پاس بے پناہ طاقت تھی۔ اسے روئے زمین پر خدا کا سایہ کہا جاتا تھا۔ وہ مسلمانوں کا خلیفہ بھی تھا، یعنی دنیاوی اور روحانی دونوں طاقتیں اسی کے ہاتھ میں تھیں۔ اس کا کہا سمجھے قانون تھا۔ لیکن ایک سلطنت بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا، خاص طور پر شروع کے دن۔ وہ بہت بے رحم تھے۔ اقتدار کس کو ملے گا، اگلا سلطان کون بنے گا، اس کا فیصلہ محلوں میں نہیں بلکہ جنگ کے میدان میں تلواروں سے ہوتا تھا۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دور کتنا پرتشدد تھا۔ سن 1389 میں سلطان مراد اول میدان جنگ میں ہی مارے گئے، پھر ان کے بیٹے بایزید اول کو جنگ میں قید کر لیا گیا، جس کے بعد تو سلطنت میں خانہ جنگ ہی چھڑ گئی۔ تقریباً 10 سال تک بھائی بھائی کا خون بہاتا رہا۔ آخرکار محمد اول نے سب کو اکٹھا کیا، اور پھر انہی کے پوتے محمد دوم نے قسطنطنیہ فتح کر کے اس افراتفری کو ختم کیا اور عثمانی طاقت کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دیا۔ تو جانشینی کا نظام کیسا تھا؟ اصل میں 2 بالکل مختلف قانون تھے۔ پہلا، جو صدیوں تک چلا، وہ تھا سروائیول آف دا فٹسٹ، یعنی جو سب سے طاقتور ہے وہی جیے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سلطان کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے تخت کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے تھے، اکثر جان کی بازی لگا کر، لیکن پھر اس خونی رواج کو بدلا گیا۔ دوسرا قانون آیا ایگنیٹک سینیورٹی کا، جس کے مطابق تخت خاندان کے سب سے بڑے مرد کو ملتا تھا، چاہے وہ بیٹا ہو، بھائی ہو یا چچا۔ اور اس پہلے قانون کی قیمت بہت بھاری تھی۔ بایزید اول کو ہی دیکھ لیں، وہ قید میں مرے۔ ان کے بیٹوں کا انجام تو اور بھیانک تھا۔ عیسیٰ کا گلا گھونٹ دیا گیا، سلیمان کو قتل کر دیا گیا، اور موسیٰ کو اسے اپنے ہی بھائی نے جنگ میں مار ڈالا۔ یہ تھی تخت کی قیمت۔ اتنی خانریزی کے بعد اب بات کرتے ہیں سلطنت کے سنہرے دور کی، وہ وقت جب سلطنت عثمانیہ اپنی طاقت اور شان و شوکت کے عروج پر تھی، اور اس دور کی پہچان ہے اس کے سب سے مشہور حکمران۔ یہ عروج کا دور تھا 10ویں سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ یا سلیمان علی شان کا۔ سلطنت 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، یورپ میں ہنگری سے لے کر عرب میں یمن تک، افریقہ میں الجزائر سے لے کر ایشیا میں عراق تک۔ وہ صرف سلطان نہیں تھا بلکہ پوری اسلامی دنیا کا خلیفہ بھی تھا، اور اس کی شاہی مہر یعنی تغرا حتمی طاقت کی علامت بن چکی تھی۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے، عروج ہمیشہ نہیں رہتا۔ اب سلطنت کے اندر ہی کچھ ایسی تبدیلیاں آنے لگیں جنہوں نے حکومت کرنے کا پورا انداز ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس دور کو مورخین خواتین کی سلطنت کہتے ہیں۔ ہوا یہ کہ اب طاقت کا مرکز میدان جنگ نہیں رہا بلکہ محل کے اندر آ گیا۔ یہاں شاہی حرم کی طاقتور خواتین، خاص طور پر سلطان کی ماں جنہیں والدہ سلطان کہا جاتا تھا، وہ پردے کے پیچھے سے اصل حکومت چلانے لگی۔ جیسا کہ ایک مورخ نے لکھا، شاہی حرم کی خواتین دراصل سلطنت چلا رہی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی جہاں اصل طاقت اب سلطان کے ہاتھ میں نہیں رہی تھی۔ اور پھر 1617 میں وہ بڑا قانون بدلا گیا۔ بھائیوں کے قتل کی روایت ختم ہوئی اور یہ طے پایا کہ خاندان کا سب سے بڑا مرد ہی سلطان بنے گا۔ اس سے خون ریزی تو روک گئی، لیکن ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اب ایسے شہزادے بھی تخت پر بیٹھنے لگے جنہیں حکومت کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اور اس نے سلطنت کو اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے سلطنت کا طویل زوال کا دور۔ کئی صدیوں تک سلطنت ایک جگہ رکی رہی، اسی لیے اسے یورپ کا بیمار آدمی یعنی دا سک مین آف یورپ کہا جانے لگا۔ حالانکہ اس دوران اصلاحات کی کوششیں بھی بہت ہوئیں۔ آخری صدیوں میں انہوں نے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی۔ اپنی سب سے طاقتور فوج یعنی ینیچری کو ختم کر دیا، تنظیمات کے نام سے بڑے پیمانے پر اصلاحات شروع کی، یہاں تک کہ ایک آئین بھی بنا ڈالا۔
लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। और फिर पहली जंग अजीम में शामिल होने का फैसला वो आखिरी कील साबित हुआ जिसने सल्तनत के ताबूत को बंद कर दिया। तो अब हम कहानी के बिल्कुल आखिर में आ पहुंचे हैं, एक ऐसी सल्तनत का खात्मा जिसने 600 साल तक दुनिया पर राज किया। यह है मोहम्मद शशम, 36वें और आखिरी उस्मानी सुल्तान। उनके दौर में ही 6 सदियों पर मुहित इस अजीम दास्तान का इख्तिताम हुआ। उन्होंने अपनी ही आंखों से सब कुछ खत्म होते देखा। और खात्मा इतनी तेजी से आया कि यकीन करना मुश्किल है। सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर सब कुछ बदल गया। 1922 में सल्तनत का खात्मा हुआ, 1923 में जमहूरिया तुर्की वजूद में आया और 1924 में खिलाफत भी खत्म कर दी गई। 600 साल की तारीख बस यूं खत्म हो गई। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जब 600 साल पुरानी एक आलमी ताकत यूं रातों रात नक्शे से मिट जाए तो क्या होता है? उसके ख़त्म होने से दुनिया पर क्या असरात मुरत्तब हुए? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज भी हमारी दुनिया की सियासत और माशरत को शक्ल दे रहा है।